میں منا سے عرفات جانے کے لیے ہدایت ملے گی تو آپ ایک کام یہ ضرور کر لیں، اپنے خیمے سے ذرا باہر نکل جائیں اور باہر نکل کر کے خیموں کے اوپر دیکھیں بڑے بڑے کھمبے لگے ہوئے ہیں، ان کھمبوں پر نمبر پڑے ہوتے ہیں، وہ نمبر آپ اس کا فوٹو کھینچ لیجئے۔ سب کے پاس اب تو موبائل ہے، مثال کے طور پہ آپ جو نکلے خیمے سے باہر، آپ نے دیکھا ہمارے خیمے کے اوپر جو ہے 56/5 یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو 56 ہے یہ روڈ نمبر ہے، اور یہ 5 نمبر جو ہے یہ خیمے کا ایریا ہے۔ اس ایریے میں 5 نمبر کے ایریے میں آپ کا یہ خیمہ ہے، اور بھی بہت سارے خیمے اس میں آپ کا بھی خیمہ ہے۔ اب یہ جو 56 لفظ لکھا ہے یہ یہاں سے لے کے اور مینا کے اخیر تک پورے روڈ پر 56 ہی لکھا چلا آئے گا۔ آپ جب وہاں مزدلفہ سے اس راستے پہ آئیں گے، اس راستے پہ دیکھیں گے یہاں 62 نمبر اس کھمبے پہ ہے، اس کھمبے پہ 56 نمبر ہے، تو آپ کو 62 والی لائن میں نہیں آنا ہے، 56 والی لائن میں آئیں گے تو آپ اپنے روٹ پر چل پڑیں گے۔ یا آپ نکلے، آپ کے خیمے پر جو کھمبا ہے اس پہ لکھا ہے 62 اتنا، یا اور بھی بہت سارے نمبر ہیں، جو بھی نمبر ہوگا وہ نمبر آپ کا روٹ نمبر ہے، اس کو آپ ضرور محفوظ کر کے اور اپنے پاس رکھیں، کیونکہ مزدلفہ سے منا جب آپ آئیں گے تو پیدل آئیں گے اور گروپ کے ساتھ آئیں گے، لیکن کبھی کبھی گروپ سے دائیں بائیں بھی کچھ حضرات ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی اس کا فوٹو کھینچ کے نہ لے گیا، کچھ یاد نہیں ہے اسے اور بچھڑ گیا ساتھیوں سے، تو پھر وہ کس خیمے میں پہنچے گا، پریشان ہو جائے گا۔ جب اس کے پاس یہ ہوگا تو آسانی سے پہنچ جائے گا۔ ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں، آج کل تو بہت آسان ہے، آپ جب اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں، وہیں خیمے سے اپنے موبائل سے ایک دوسرے کو لوکیشن سینڈ کر دیجئے، کر دی نا؟ اب آپ کے موبائل میں لوکیشن یہاں کی محفوظ ہو گئی، جب آپ مزدلفہ سے واپس آئیں گے اس لوکیشن کے ذریعے سے آپ اپنے خیمے تک پہنچ جائیں گے۔ آپ کے موبائل میں لوکیشن بھی ہے، آپ کے موبائل میں کھمبا نمبر بھی موجود ہے، پول نمبر بھی موجود ہے، اس ایڈریس کے ذریعے سے آپ خود بھی آ سکتے ہیں۔ آپ کی سمجھ میں نہیں بات آ رہی ہے تو وہاں پر جو خادم الحجاج ہوتے ہیں، ہندوستان کی جیکٹ پہنے ہوئے اس کا جھنڈا بنا، ان سے آپ رہنمائی کریں، بھئی ہمیں یہاں پہنچا دو، تو وہ آپ کی رہنمائی کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ کام آپ کو 8 تاریخ میں منا میں رہتے ہوئے اپنے خیمے کی پہچان کرنی ہے۔ وہ خواتین جنہیں ناپاکی کا عذر ہے انہیں بس خالی تلبیہ پڑھتے رہنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا۔ اب یہاں بات روک کے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، ابھی جو حج کمیٹی والوں کی ٹریننگ چل رہی تھی 11 اپریل سے 22 اپریل تک 12 دن کی، تو ماشاءاللہ مسجد خواتین سے، پہلے پردہ یہاں تک لگتا تھا، ادھر خواتین سے بھری رہتی تھی، ادھر مردوں سے۔ تو اب ابھی آپ نے بار بار خواتین کے عذر والی بات سنی، تو چونکہ ہمیں تو جب یہ سبق پڑھانا ہوتا ہے تو سب کے مسائل بیان کرنے ہوتے ہیں۔ ہماری اہلیہ بھی آتی تھی ماشاءاللہ پابندی سے حجنوں کی برکت لینے کے لیے، تو گھر پہ جا کے بتایا کہ جب آپ نے بار بار اس کی تاکید کی عذر والی خواتین ایسے کریں، عذر والی خواتین ایسے کریں، تو 2 خواتین نے بڑا تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا منہ بنا کر کے کہا کہ یہ مولوی صاحب تو خواتین کے پیچھے پڑ گئے ہیں، انہیں ناگوار گزرا۔ تو اب میں بتاؤں، اگر میں یہ مسائل خواتین کے جو اب تک آپ کے سامنے میں نے بتا دیے، اگر میں شرم کر کے نہ بتاؤں، اپنی شرم کے لحاظ سے، خواتین کی شرم کے لحاظ سے، اور خواتین کو وہ معاملہ ہو گیا، عذر پیش آ گیا، میں نے بتایا نہیں شرم میں، تو دم واجب ہوگا نہیں ہوگا؟ کتنے دم ہوں گے؟ یہ مسائل قرآن میں بھی ہیں، یہ مسائل حدیث میں بھی ہیں۔ ان مسائل کو صحابہ پوچھتے تھے کس سے؟ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے، جو سارے امتیوں کی ماں ہے، ہماری ماں ہے، اپنی ماں سے صحابہ
کھل کھل کے پوچھتے تھے کہ اماں حیض کا مسئلہ کیا ہے، نفاس کا مسئلہ کیا ہے، اور وہ بتایا کرتی تھی۔ صحابہ شرماتے، اماں عائشہ شرماتی، تو یہ مسائل ہم تک کیسے پہنچتے اور ہم کیسے عمل درست کر پاتے؟ ہم نے کہ بیچاری وہ دین سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ ہے، ورنہ قرآن میں جب حدیث میں مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے تو ہمارا چھپانا، علم کا چھپانا، اور جو علم کو چھپائے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو اس لیے میں نے وضاحت یوں کر دی، ممکن ہے کسی بہن بیٹی کے ذہن میں پھر یہ اس طرح کی بات آ جائے کہ لو جی مولوی صاحب تو جگہ جگہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میری بہن بیٹیوں، یہ تو آپ کی بھلائی کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور اتنے کھل کھل کر کے مسائل بتاتے ہیں، ابھی آگے بھی آپ کی رہنمائی ہوگی اسی طرح سے۔ تو اب بتاؤ، اگر آپ کو میں مسئلہ نہ بتاؤں تو ایسی خواتین تو روئیں بیٹھ کے، لو میرا حج کا ٹائم ہو گیا اور مجھے عذر ہو گیا، کیا کروں میں؟ مسئلہ بتا دیا کہ ایسی خواتین بغیر نماز پڑھے اسی عذر کی حالت میں حج کی نیت کر کے مینا میں رہیں، سب نماز پڑھ کے ثواب حاصل کریں گی، انہیں نماز پڑھے بغیر وہی ثواب، وہی فضیلت ان کو حاصل ہو جائے گی جو سب خواتین کو، مردوں کو ہوا ہے۔ چلیے الحمدللہ، مقام نمبر 2 مینا کا کام ختم ہو گیا۔ آپ بس کے ذریعے سے یا میٹرو کے ذریعے سے، جو بھی وہاں پر نظام ہوگا معلم کی طرف سے، ان کے ذریعے سے اب آپ مینا سے مقام نمبر 3 عرفات پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ مقام نمبر 3 ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کی سہولت کے لیے کہ یہ جو 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر، اور پوری رات قیام کرنا سنت ہے، لیکن اگر معلم کی طرف سے ہدایت ملی کہ رات کو 11 بجے نکال دو، تو ایک تو آدھی رات کا قیام چھوٹ گیا، دوسرے 9 کی فجر چھوٹ گئی۔ اس رات کے آدھی رات کے قیام کے چھوٹنے پر آپ کو کوئی پرواہ نہیں کرنی ہے، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ فجر کی نماز جو مینا میں نہیں ہو رہی 9 کی، اس سے بھی آپ کے حج پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ نہ ٹور آپریٹر گنہگار، نہ معلم گنہگار، نہ حکومت گنہگار۔ یہ تو اتنے لاکھوں کے مجمع کو پہنچانے کے لیے سہولت سے رات سے یہ عمل شروع کیا جاتا ہے۔ پہلے اتنے سے آدمی ہوا کرتے تھے، فجر پڑھ کے نکال دیا جاتا تھا، وہ چلے جاتے تھے۔ اب تو 40-50 لاکھ کا مجمع اگر فجر پڑھ کے نکالے تو شام تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے، اس لیے رات سے نکالا جاتا ہے۔ تو آپ حضرات کو کسی سے، معلم سے یا اپنے ٹور آپریٹر سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بخوشی آرام سے آپ مقام نمبر 3 عرفات پہنچ جائیے۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ زوال سے پہلے پہلے جس وقت بھی پہنچ گئے، رات میں پہنچ گئے، رات میں آرام کیجئے اور فجر پڑھیے، پھر اس کے بعد ناشتہ واشتہ ملے گا اور ناشتے سے فارغ ہو کر کے پھر آرام کیجئے۔ زوال سے پہلے پہلے آپ وہاں پر آرام کریں، سوئیں اطمینان سے، تسلی سے۔ زوال کے بعد پھر لیٹنا مکروہ ہے، لہذا یہ سارا عمل آپ پہلے ہی آرام کا، سونے کا زوال سے پہلے مکمل کر لیں۔ جب زوال ہونے والا ہو اس سے 1 گھنٹہ پہلے، اب زوال کا پتہ کیسے چلے گا؟ آپ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اب تک روزانہ ظہر کی نماز جتنے بجے اذان ہو رہی تھی وہ زوال کا وقت ختم ہونے کے بعد ہو رہی تھی، بس وہ وقت نوٹ کر کے چلے جائیے گا، وہی زوال کا وقت ختم ہے۔ 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر کے اور صبح صادق تک یہ وقوف عرفات حج کا دوسرا فرض ہے، اور اس کا وقت ہے 9 ذی الحجہ کو زوال سے شروع ہے اور ختم کہاں تک ہے؟ صبح صادق تک ختم ہے، یعنی شام تک، پھر رات پوری، صبح صادق سے پہلے تک یہ وقوف عرفات کا وقت ہے۔ لیکن حاجیوں کو جو رہنا ہے وہ رہنا ہے غروب آفتاب تک، سورج چھپنے کے بعد پھر عرفات سے نکلنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت کو
پوری رات اس لیے رکھا کہ اگر کوئی حاجی کسی عذر کی وجہ سے